بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپریشن ہائی رسک عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اس بار عمران نے اینٹی میزائل فائر کر کے اپنی طرف آنے والے میزائلوں کو نشانہ بنا کر اپنا دفاع کیا تھا اور جہاز کو چرخی کی طرح گھماتا ہوا آگے لے گیا تھا۔ فضا میزائلوں کے خوفناک دھماکوں سے بری طرح سے گونج اٹھی تھی۔ ہر طرف آگ کے الاؤ روشن ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے اچانک اپنے سامنے آنے والے ایک طیارے پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ گولیاں اس طیارے کی باڈی پر پڑیں۔ طیارہ چند لمحے دھواں اگلتا ہوا آگے بڑھتا رہا، پھر ایک ہولناک دھماکے سے پھٹ گیا۔ عمران نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا طیارہ دائیں طرف گھماتے ہوئے سیدھا کر لیا اور آگ کے الاؤ کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ ابھی اس کے پیچھے کئی طیارے تھے جو اس پر مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ عمران کم سے کم اسلحہ استعمال کر رہا تھا، اس لیے وہ ان طیاروں کے حملوں سے بچنے کے لیے کبھی اپنے طیاروں کو غوطہ مار کر نیچے لے جاتا، کبھی یکدم اوپر اٹھتا اور کبھی زگ زیگ یا پھر چرخی کی طرح گھماتا ہوا اڑا لے جاتا۔ دشمن طیاروں کی تمام کوششیں بیکار جا رہی تھیں۔ عمران کی جگہ کوئی اور پائلٹ ہوتا تو اس قدر خوفناک میزائلوں اور گولیوں کی بارش میں اپنا طیارہ کب کا ہٹ کروا چکا ہوتا، لیکن وہ عمران تھا جو جہاز کو نہایت خوفناک انداز میں چلا رہا تھا اور اس کا طیارہ کسی کھلونے کی طرح فضا میں چکراتا ہوا جا رہا تھا۔ ریڈار میں اسے سمندر میں موجود گن شپس، بوٹس، گن شپ ہیلی کاپٹر اور ان کے درمیان گھرا ہوا بڑا سا سائز کا جہاز دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ جس قدر جلد ممکن ہو وہ اس جہاز کو اپنے نشانے پر لے سکے۔ ایسا نہ ہو کہ جہاز میں موجود سائنسدان اور تھنڈر فلیش مشین لے کر وہ نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جس مقصد کے لیے اس نے دشمن کے علاقے میں جنگی طیارہ لا کر خطرہ مول لیا تھا، وہ کسی بھی صورت میں ان سب کو وہاں سے نکل جانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے جہاز کے ایمرجنسی انجن بھی سٹارٹ کر لیے تھے۔ جیسے ہی ایمرجنسی انجن سٹارٹ ہوئے، اس کا طیارہ زناٹے دار آواز نکالتا ہوا انتہائی برق رفتاری سے دشمن طیاروں کے بیچ سے نکلتا چلا گیا۔ جتنی دیر میں دشمن طیارے اپنے ایمرجنسی انجن سٹارٹ کر کے اس کے پیچھے جاتے، عمران طیارہ ان سے دور لے جا چکا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اپنے مخصوص ٹارگٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اس علاقے میں داخل ہوا جہاں وائٹ روز شپ اور گن شپ موٹر بوٹس اور گن شپ ہیلی کاپٹر موجود تھے، ان سب نے راکٹوں، میزائلوں اور گولیوں کی اس پر بوچھاڑ کر دی، مگر عمران کے طیارے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ آنے واحد میں ان کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ وائٹ روز شپ کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر کلسٹر بم گرا دیے تھے۔ کلسٹر بموں کو گرتے دیکھ کر جہاز اور ارد موجود بوٹس میں ہلچل سی مچ گئی اور پھر انہوں نے خوفزدہ ہو کر سمندر میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ کلسٹر بم جیسے ہی وائٹ روز شپ پر گرے، فضا بموں کے خوفناک دھماکوں اور انسانی چیخوں سے تھرا اٹھی۔ عمران آگے جا کر جہاز پھر واپس موڑ لایا اور ایک بار پھر میزائل راکٹ گراتا اور مسلسل فائرنگ کرتا ہوا ان کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ ساتھ ہی اس نے مزید بم بھی گرا دیے تھے۔ اس بار کئی میزائل، راکٹ اور کلسٹر بم وائٹ روز پر گرے تھے اور پھر وائٹ روز اور اس کی حفاظت پر معمور کئی بوٹس تنکوں کی طرح فضا میں اڑتے چلے گئے۔ خوفناک دھماکوں نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ طیارے پر حملہ کرنا بھول کر اپنی جانیں بچانے کے لیے سمندر میں کود رہے تھے۔ وائٹ روز پر مسلسل خوفناک دھماکے ہو رہے تھے اور پھر اس جہاز نے سمندر میں غرق ہونا شروع کر دیا۔ عمران کی جارحانہ کارروائی نے نہ صرف وائٹ روز شپ کو تباہ کر دیا تھا بلکہ اس کے گرد موجود بیسیوں بوٹس بھی تباہ ہو گئی تھیں اور سمندر کا وہ حصہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ سمندری جہاز اور بوٹس کا تیل نکل نکل کر سمندر میں پھیل گیا تھا جس نے فوراً آگ پکڑ لی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ آگ کا سمندر ہو۔ جن لوگوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی تھی وہ بھی اس خوفناک آگ کی زد میں آ گئے تھے۔ اپنا ٹارگٹ ہٹ ہوتے دیکھ کر عمران نے سکون کا سانس لیا۔ اسی لمحے اسے دشمن طیارے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ عمران نے اپنے طیارے کو گھمایا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس پاک ایشیا کی طرف موڑ لیا۔ دشمن طیارے اس پر میزائلوں اور راکٹ فائر کرتے رہے، مگر عمران کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت تیزی سے جہاز کو وہاں سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جس عمدگی
سے اور مہارت سے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا تھا اور دشمنوں کے طیارے مار گرائے تھے، وہ اس کی ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی کی جیتی جاگتی مثال تھی، ورنہ اس قدر حفاظت اور اس قدر جنگی طیاروں میں گھرے ایک طیارے کی حیثیت ہی کیا تھی۔ کرنل وجے ملہوترا جیسے ہی سائنسدانوں کو لے کر سیڑھیوں کی طرف آیا، انہیں جنگی طیاروں کا شور سنائی دیا۔ جنگی طیارے کی آواز سن کر نہ صرف کرنل وجے ملہوترا بلکہ سائنسدانوں اور ان کے ہمراہ آنے والے دوسرے افراد کا بھی رنگ زرد پڑ گیا۔ اسی لمحے سینکڑوں گنوں کے چلنے اور توپوں کے گولے گرجنے کی آواز سنائی دی، اور پھر جہاز کے عرصے پر اچانک خوفناک دھماکے ہونے لگے۔ خوفناک دھماکوں سے جہاز بری طرح سے لرز کر رہ گیا۔ کرنل وجے ملہوترا اور اس کے ساتھ آنے والے افراد الٹ کر گر پڑے تھے، پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے، جہاز پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ خوفناک دھماکے ہونے لگے اور جہاز تنکوں کی طرح فضا میں بکھرتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ظاہر ہی ہے کرنل وجے اور سائنسدانوں کا جو حال ہونا تھا وہ اظہر من الشمس تھا۔ پاک ایشیا کو ایک ہی دن میں تباہ و برباد کرنے والے خود ہی اپنی ایجاد کے ساتھ موت کی سیاہ تاریکیوں میں گم ہو گئے تھے۔ وہ تھنڈر فلیش سے پورے پاک ایشیا اور پاک ایشیا کے 15 کروڑ انسانوں کو جلا کر راکھ کرنا چاہتے تھے، اور قدرت نے ان سب کو بھی ان کی سوچ اور ان کے خیال کے مطابق ہی موت دی تھی۔ خوفناک بموں اور میزائلوں نے نہ صرف ان کے جسموں کے پرخچے اڑا دیے تھے بلکہ ان کے بچے کھچے جسموں کے حصے بھی آگ میں جل کر سیاہ ہو گئے تھے۔ عمران جیسے ہی فلائٹ میں داخل ہوا، اسی وقت کمرے میں سے سلیمان نکلا اور تیزی سے ایمان کے قدموں میں گر پڑا۔ ارے ارے، کیا کر رہے ہو؟ کیا میرے جوتے اتارنے کا ارادہ ہے؟ عمران نے اسے قدموں میں گرتے دیکھ کر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، صاحب مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں احمق، بے وقوف، جاہل اور انتہائی اجڑ انسان ہوں۔ سینٹرل انٹیلیجنس کے پتے پر میں نے خط بھیج کر جتنی بڑی غلطی کی تھی، اس کے لیے آپ بے شک اپنے جوتے مار کر میرا ناطقہ بند کر دیں، مگر خدا کے لیے مجھے خود سے دور نہ کریں اور اس فلیٹ سے جانے کا حکم واپس لے لیں، ورنہ میں سچ مچ مر جاؤں گا۔ سلیمان نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا، ارے پہلے میری ٹانگیں تو چھوڑ، نہیں تو میں گر پڑوں گا۔ عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں نہیں، پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کی ٹانگیں چھوڑوں گا، ورنہ میں اسی طرح آپ کے پیروں میں پڑا رہوں گا۔ سلیمان نے روتے ہوئے کہا، ارے دھمکی دے رہا ہے؟ اٹھ، نہیں تو میں سچ مچ تمہارے سر پر طبلہ بجانا شروع کر دوں گا۔ میرے ہاتھ بے حد سخت ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم گنجے باورچی بن جاؤ۔ مجھے گنجا کریں، میری مونچھیں مونڈ دیں اور میرا منہ کالا کر کے کسی گدھے پر بٹھا کر چاہے مجھے سارے شہر میں ذلیل و رسوا کر دیں، مگر جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں آپ کے پیروں سے نہیں اٹھوں گا۔ گڈ، اپنے لیے تم نے واقعی اچھی سزا سوچی ہے۔ تم نے خط لکھ کر جو احمقانہ حرکت کی تھی، اس کے لیے تمہیں واقعی ایسے ہی سزا ملنی چاہیے۔ سارا شہر جب تم پر جوتے اور پتھر برسائے گا تب تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے گا، اور آئندہ ایسی حماقت کرنے کا تم خواب میں بھی نہیں سوچو گے۔ کیا آپ واقعی میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ اس نے خوف بھری نظروں سے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سر منہ مونڈ کر اور تمہارے جسم پر سیاہی مل کر تمہیں گدھے پر بٹھا کر سارے شہر کے 10 چکر لگواؤں گا، اور سارے شہر میں اعلان کروا دوں گا کہ سب تمہیں دیکھ کر کم از کم ایک جوتا یا ایک پتھر مار کر ثواب ضرور حاصل کریں، کیونکہ تمہارے اندر شیطانی روح گھسی ہوئی ہے، اور بعض شیطان ایسے ہوتے ہیں جو آسانی سے نہیں بھاگتے، ان کو بھگانے کے لیے ان پر جوتے اور پتھر مارنا لازمی ہو جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سلیمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ روتا ہوا مڑا اور باہر جانے لگا۔ اب دم دبا کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ عمران نے اس کی جانب اسیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، حجام کے پاس۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، حجام کے پاس؟ وہ کیوں؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ اپنا سر اور مونچھیں منڈوانے، اس نے کہا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عمران کے حلق سے بے اختیار کہا نکل گیا، اس کے لیے تمہیں کسی حجام کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام تو میں بھی سر انجام دے سکتا ہوں، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ تم نے اتنی بڑی حماقت کی کیوں تھی؟ عمران نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ پچھلے کئی روز سے فلیٹ میں گھسے ہوئے تھے اور آپ نے کتابیں پڑھنے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، نہ کسی کی سنتے تھے، نہ فلیٹ سے باہر نکلتے تھے، خشک کتابیں پڑھ پڑھ کر اور چائے پی پی کر آپ کے ذہن کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر بھی خشکی کی تہیں چڑھتی جا رہی تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ایسا کون سا طریقہ اختیار کروں جس سے آپ نارمل ہو جائیں۔ فلیٹ کی صفائی کرتے ہوئے مجھے کارانی سیکرٹ سروس کا مہر ثبت شدہ لیٹر پیڈ نظر آیا تو میرے ذہن میں فوراً یک منصوبہ آ گیا۔ کرانی زبان اور کرانی کوڈ زبان لکھنا پڑھنا اور بولنا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس لیے میں خوب سوچ سمجھ کر خط لکھنے بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں خط انٹیلیجنس بیورو کو پوسٹ کروں، میں نے اپنے طور پر پتہ لگا لیا تھا کہ وہاں کوئی کرانی کوڈ زبان جاننے والا شخص موجود نہیں ہے۔
بڑے صاحب کو چونکانے کے لیے میں نے خط کے اوپر انگریزی میں سپر سیکرٹ سروس ایجنٹ عمران کا نام ٹائپ کروا دیا تھا۔ میں جانتا تھا یہ پڑھ کر بڑے صاحب بری طرح سے چونک پڑیں گے اور وہ لامحالہ آپ کو اپنے آفس میں طلب کریں گے۔ جب خط آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو آپ سر ٹاپتے رہ جائیں گے اور اس سلسلے میں بھاگ دوڑ شروع کر دیں گے، مگر فیصل بن حیان نامی کوئی ایجنٹ جب سرے سے ہے ہی نہیں تو آپ اصل حقیقت سے بے خبر رہ جائیں گے۔ میں نے خط بڑی ہوشیاری سے لکھائی بگاڑ کر لکھا تھا، وہاں تو میں کامیاب ہو گیا، مگر جب بیٹھے بٹھائے میرے دماغ میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے فیصل بن حیان بن کر آپ کو فون بھی کر دیا اور وہیں پکڑا گیا۔ یہ میری بدقسمتی نہیں تو اور کیا تھی، ورنہ اگر میں کامیاب ہو جاتا تو آپ سے 20-25 لاکھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتا۔ سلیمان نے مسمسی سی صورت بناتے ہوئے عمران کو بتایا۔ اچھا تو تیرا ارادہ مجھے بلیک میل کرنے کا تھا؟ عمران نے اسے گھورا۔ آپ کو تو میں نے صرف بلیک میل کرنا تھا، لیکن اب تو مجھے ڈارک بلیک ہونا پڑے گا، اس نے کہا اور عمران ہنسنے لگا۔ ٹارگٹ ہٹ کر کے عمران جنگی طیارے سمیت بخیر و عافیت پاکیشیا پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جنگی طیارہ اس نے کمانڈر امجد فاروق کے بحری بیڑے پر ہی اتارا تھا۔ کمانڈر امجد فاروق نے عمران کی کارکردگی سپر ریڈار اور سپر ٹیلیسکوپ میں دیکھ لی تھی، جس کی وجہ سے وہ عمران کو یوں دیکھنے لگا جیسے عمران دنیا کا نواں عجوبہ ہو۔ عمران کو اس نے بے حد داد اور مبارکباد دی تھی۔ عمران نے وہیں سے سر سلطان کو کال کی۔ انہیں جب عمران نے کامیابی کی اطلاع دی تو وہ دیوانہ وار وہاں سے دوڑے چلے آئے۔ ان کے ہمراہ بلیک زیرو بھی چلا آیا تھا۔ انہوں نے جب کمانڈر امجد فاروق سے عمران کی خوفناک کارروائیوں کی تفصیلات سنی تو وہ دنگ رہ گئے اور پھر عمران سے یوں لپٹ پڑے جیسے وہ اس سے صدیوں پہلے بچھڑ گئے تھے۔ عمران نے دشمن ملک میں اکیلے جنگی جہاز لے جا کر دشمنوں کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، اس پر وہ عمران پر جتنا بھی فخر کرتے کم تھا۔ عمران ان کے ہمراہ دارالحکومت میں آیا اور پھر آرام کرنے کے لیے اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا، جہاں آتے ہی سلیمان اس کے قدموں سے لپٹ گیا تھا۔ ختم شد۔